اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک کانسٹیٹیوشن کا ایک اور ٹاپک ہے، ایک اور مین ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، which is dealt with by the articles 176 till article 191۔ یہ آرٹیکلز ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کو ڈیل کرتے، اسی کے متعلق بتاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ ملک کا سب سے ہائیسٹ فورم ہوتا ہے، ہائیسٹ کورٹ ہوتا ہے۔ اس کو اپیکس کورٹ بھی کہتے ہیں، اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی کہتے ہیں۔ ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، اور چیف جسٹس کے علاوہ 17 وہ پرماننٹ ججز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایڈاک ججز بھی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی کمپوزیشن ہے، چیف جسٹس پلس 17 پرماننٹ ججز اینڈ ایز مینی ایڈاک ججز ایز دا نیڈ آف ٹائم۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ کون ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے اس کی پریزیڈنٹ آف پاکستان ود دی سجیشن، ود دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ لیکن ان میں ایک اور بھی اتھارٹی ہے جن کا کام ہے، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ وہ بھی جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ ہمارے ایک الگ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ ان اکارڈنس ود آرٹیکل 175A کو ہم انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے۔ 175A کے اندر کیا ہے، تو ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان شارٹ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ واٹ آر دی کوالیفیکیشن آف اے جج آف اے سپریم کورٹ؟ چونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائیسٹ کورٹ ہوتا ہے ملک کا، تو ان کے ججز کا اور وہاں کے چیف جسٹس کا، جس کے چیف جسٹس کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی؟ فرسٹ آف آل مسٹ بی اے پاکستانی سٹیزن، جو کہ ایک عام سی چیز ہے کہ وہ پاکستانی سٹیزن ہو۔ سیکنڈلی، وہ کسی ہائی کورٹ کا جج رہا ہو فار اے منیمم پیریڈ آف 5 years، ایٹ لیسٹ وہ 5 سال تک ہی ہیز بین اے جج آف اے ہائی کورٹ۔ کوئی بھی ہائی کورٹ ہو تو وہاں کا جج رہا ہو، تب وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جسٹس بن سکتا ہے۔ یا اگر وہ جج نہ رہا ہو، ان کی ہائی کورٹ کی اسٹینڈنگ جو ہو وہ 15 years ہو، ایٹ لیسٹ 15 سال کی ایکسپیرینس ہو ایز این ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ، تب بھی جو ہے وہ ایلیجیبل ہے، کوالیفائڈ ہے ایز جج آف دی سپریم کورٹ۔ تو یہ ان کی وہ ہے۔ ریٹائرنگ ایج کیا ہوگی؟ ریٹائرنگ ایج جو ہے وہ 65 years ہوگی آف دی جج آف دی سپریم کورٹ، ان کنٹراسٹ ٹو دی جج آف دی ہائی کورٹ who will retire at the age of 62۔ جو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں ان کی ریٹائرنگ ایج 62 ہے، جبکہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں ان کی ریٹائرنگ ایج وہ 65 کی ایج تک he may continue in his office as judge۔ ایکٹنگ جج، ایکٹنگ چیف جسٹس 180 کے اندر یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس وہ ایبسینٹ ہو، وہ ملک میں نہ ہو، تو کون ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ کام کر سکتا ہے ایز ایکٹنگ چیف جسٹس؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ دا سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ کو وہ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا ایز ایکٹنگ چیف جسٹس ایز پر دا آرٹیکل 180۔ جبکہ 181 میں یہ ہے کہ ایکٹنگ جج کون ہوگا؟ اگر کسی جج کا آفس ویکینٹ ہو، خالی ہو 181 میں، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی کو ایکٹنگ جج وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، اس کوالیفیکیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد ہے ایڈاک ججز، جس طرح ہم نے پڑھا کہ جو سپریم کورٹ کی کمپوزیشن ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ان میں کچھ ایڈاک ججز بھی ہوتے ہیں۔ تو ایڈاک ججز جو کہ ٹیمپرری بیسس پہ ہوتے ہیں، وہ جو ایڈاک ججز ان کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ اف ریکویسٹڈ بائی چیف جسٹس، اگر چیف جسٹس ریکویسٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ 1 یا 2 یا جتنے ضرورت ہو اتنے ایڈاک ججز کو وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ بات ہے ایڈاک ججز پاورز کیا ہے؟ واٹ آر دی پاورز آف دی سپریم کورٹ؟ کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے ہم نے پڑھا کہ اپیکس کورٹ ہے، دا ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری ہے، تو ان کے پاورز کیا ہے؟ ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ 3 طرح کی ہے۔
ایک ان کی ہے اوریجنل جورسڈکشن, دوسری ان کی ہے اپیلیٹ جورسڈکشن, تیسری ان کی ہے ایڈوائزری جورسڈکشن. اوریجنل جورسڈکشن وہ کن میٹرز پہ وہ اپنا اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. پہلی تو یہ ہے کہ اگر دو گورنمنٹس کے اندر دو گورنمنٹ مطلب کوئی بھی گورنمنٹ ہو, دو صوبوں کی گورنمنٹ ہو یا ایک صوبے کی ایک جو وہ ہوتی ہے فیڈریشن ہوتی ہے ان کی گورنمنٹ, ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ ہیز گاٹ دی پاور ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپان سچ میٹر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایلیمنٹ آف پبلک انٹرسٹ ہو, پبلک انٹرسٹ کا کوئی ایلیمنٹ ہو تو سپریم کورٹ ہیز گاٹ دا پاور آف سو موٹو پاور سپریم کورٹ ہیز ٹو ایڈجوڈیکیٹ سچ میٹر اپان سچ میٹر آن دی ایلیمنٹ آف پبلک انٹرسٹ. یہ ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے. دوسری ان کی جورسڈکشن 185 کے اندر کیا ہے, وہ ہے اپیلیٹ جورسڈکشن. اپیلیٹ اگر ہائی کورٹ کے کسی آرڈر کے خلاف, ڈکری کے خلاف, ججمنٹ کے خلاف, سینٹنس کے خلاف اگر آپ اپیل کرتے ہیں, the forum you are having that is سپریم کورٹ, تو آپ کو جانا ہوگا سپریم کورٹ جو کہ ہائیسٹ فورم ہے. تو یہ ان کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, وہ اسے تمام میٹرز کو سن سکتا ہے. تھرڈ ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن. ایڈوائزری جورسڈکشن وہ ہوتی ہے اگر پریزیڈنٹ کسی معاملے پہ, کسی میٹر پہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا اوپینین جو ہے وہ اوبٹین کرے, لے لے, تو وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ فلاں معاملے پہ جو ہے ان کی معاونت کرے, انہیں کوئی اوپینین دے. تو سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس معاملے پہ اپنی اوپینین دے. دین اٹ از اپ ٹو دا پریزیڈنٹ whether to accept such opinion or not. یہ ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. Beside that, Supreme Court has got the power to transfer cases. یہ بھی ان کی ایک وہ پاور ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تک وہ کیسز ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ has got the power of revision under 188, ریویژن کی پاور ہے. سپریم کورٹ has got the suo motu jurisdiction کہ وہ خود not on the application of any aggrieved party, وہ خود سے بھی وہ کسی معاملے پہ جو ہے وہ نوٹس دے سکتا ہے اور اس معاملے کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے. سپریم کورٹ از کنسیڈرڈ ایز دی گارڈین آف دی کانسٹیٹیوشن, کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا گارڈین ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کو خیال کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی the judgments of the Supreme Court has the binding effect over all the courts of the country. A country کے جتنے courts ہیں, whether these are the high courts, these are the district courts, the civil court, the session courts, judicial magistrate, whatever, or any tribunal or any public authority, whatever, ان سب پہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آتا ہے that has the binding effect. You have to follow in each case. تو یہ تو گیا ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن یعنی ان کی پاور. لاسٹ ہے کہ ریموول آف دی ججز آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے ججز کو ریموو کیسے کیا جاتا ہے فرام دیئر آفیسز. تو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ آرٹیکل 209 میں ہے کہ اگر ان پہ کوئی ایلیگیشنز وغیرہ ہو, اور 209 میں انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیلڈ پڑھیں گے, صرف یہاں پہ ان کو تھوڑا سا ٹچ دینا ہے کہ اگر کوئی بھی ایلیگیشن ہو تو کمیشن جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل وہ اس معاملے کو انٹروگیٹ کرے گا, انکوائر کرے گا, پھر وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ بھیجے گا ٹو دی پریزیڈنٹ کہ ہماری اوپینین ہے, ہی از فاؤنڈ گلٹی اور ناٹ. تو پھر پریزیڈنٹ اگر مطمئن ہو جائے, سیٹسفائی ہو جائے, تو وہ اس جج کو ان کے آفس سے ریموو کر سکتے ہیں. That was the topic of Supreme Court of Pakistan. Hopefully it will prove helpful to you. Remember me in your prayers.